بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود سبق نمبر دو کتبہ کے مشقی سوالات کے سلسلے میں اقتباسات کی تشریح، غلام عباس کا اسلوب تحریر، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو تفصیل سے سمجھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق SLO بیسڈ یعنی اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز کے تحت عبارات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں۔ یعنی سبق میں سے عبارت لی گئی ہے اور اس کے بعد اس عبارت کی آسان الفاظ میں تشریح کی گئی ہے۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے پہلے اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ عبارت غلام عباس کے لکھے ہوئے افسانے کتبہ سے لی گئی ہے۔ یہ عبارت افسانہ کتبہ کا آغاز ہے جس میں مصنف نے کردار کے رہائشی علاقے کی منظر کشی کی ہے۔ شہر سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر صحت افزا صاف ستھرے مقام پر خوبصورت باغوں اور مختلف پھولوں کے پودوں سے بنی ہوئی خوبصورت کیاریوں سے گھری ہوئی تقریباً ایک جیسی شکل و صورت جیسی اور ایک ہی طرز تعمیر والی عمارتوں کا ایک سلسلہ جو دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو خوبصورت باغات اور پھلوں کے درختوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ علاقہ قدرتی طور پر پرسکون اور دلکش ہوگا جہاں کی عمارتیں ایک جیسی ہیں، یعنی ان کا ڈیزائن، سائز اور رنگ ایک جیسا ہے۔ یہ علاقہ منظم اور منصوبہ بندی سے بنایا گیا ہے۔ اس طرح کی عمارتیں سرکاری دفاتر کی ہوتی ہیں۔ عمارت میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں۔ مراد ہے کہ ان عمارتوں میں مختلف قسم کے دفاتر ہیں، کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے۔ ان عمارتوں میں تقریباً 4000 لوگ کام کرتے ہیں اور دن کے وقت زیادہ تر سرگرمیاں عمارتوں کے اندر ہی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ اپنے دفاتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور باہر بہت کم لوگ نکلتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے دفاتر کے کمروں میں بیٹھے اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد یہ 2 اوقات ہیں جب لوگ اپنے دفاتر میں کام پر جا رہے ہوتے ہیں یا دفاتر سے چھٹی کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اس سیدھی چوڑی اور ہموار سڑک جو شہر کو اس علاقے سے جوڑتی ہے پر خوب رش ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ وہاں آ جا رہے ہوتے ہیں۔ سڑک ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ مصنف نے یہاں تشبیہ کا استعمال کیا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ سڑک پر بہت زیادہ رش اور ہجوم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رش اچانک اور تیزی سے آتا ہے جیسے پہاڑوں سے بہتا ہو اور دریا ہو جو سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری عبارت ہے، ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبے ہی پر پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی اور دفتر کی مشقت کی تھکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی۔ افسر کی ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ عبارت غلام عباس کے لکھے ہوئے افسانے کتبہ سے لیا گیا ہے۔ افسانہ نگار نے اس عبارت میں اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب شریف حسین کو عارضی طور پر درجہ اول کے کلرک کی جگہ دی گئی جو چھٹی پر گیا تھا، ترقی کے اس احساس نے اس کے اندر
ایک خاص قوت، چستی اور نہ تھکنے کا احساس پیدا کر دیا۔ جو کوئی شریف حسین سے کام کے سلسلے میں رہنمائی لیتا، شریف حسین دل و جان سے رہنمائی کرتا اور ترقی کا یہ احساس اسے اور توانا کر دیتا اور اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتیں۔ افسانہ نگار شریف حسین کے دل میں پیدا ہونے والے اس خیال کی بات کرتا ہے کہ جب سنگ مرمر کے اس ٹکڑے نے شریف حسین کے دل میں ایک نئے ولولے، جوش اور امنگ کو پیدا کر دیا اور وہ خیالوں میں گم رہ کر مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے لگا کہ شاید خالق کائنات مہربان ہو جائے اور ترقی کی منازل جلد طے ہو جائیں، پھر میری بڑی تنخواہ ہو گئی، میں اپنا ذاتی خوبصورت مکان خرید لوں گا جس کے گیٹ پر میرے نام کی تختی لگی ہوگی، لوگ میرے مال و دولت سے مرعوب ہوں گے۔ افسانہ نگار نے شریف حسین کی کیفیت کے اس دور میں یہ جملہ کہا کہ جب وہ مایوس ہو چکا تھا اور اسے اس بات کا کامل یقین ہو گیا تھا کہ انسان اپنی محنت، کاوش اور لگن سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا فیصلہ قدرت ہی کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے حد سے زیادہ کام کرنا چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کا معاملہ قسمت کے حوالے کر دیا۔ دراصل انگریزی دور حکومت میں لوگ ترقی پانے کے لیے سال ہا سال ترستے رہتے تھے۔ اس افسانہ کتبہ میں غلام عباس نے بنیادی طور پر معاشی عدم مساوات کو موضوع بنایا ہے کہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم رہتا ہے، وہ اپنی جائز خواہش کو بھی بوجہ ناقص نظام پورا نہیں کر پاتا، وہ ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کی قربانیاں دیتا ہے مگر پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی اور سوچ میں تبدیلی پیدا کرنے والا سنگ مرمر کا ٹکڑا جس پر اس کا نام جلی حروف سے لکھا ہوتا ہے، یاس بن کر اس کی موت کے بعد اسی کی قبر پر نصب ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔